بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو زکوٰۃ کا تعلق خیر رمضان المبارک کے مہینے سے نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر چونکہ مسلمانوں کے اندر ذہنی طور پر اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی عبادات اور طاعات کے اعتبار سے ترقی ہوتی ہے، تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ اگرچہ اس کا تعلق نصاب کے فرض ہونے سے ہے کہ جب آپ کا نصاب فرض ہو گیا ہے تو اس سے ٹھیک 1 سال بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقات دینے کس کو ہے، یہ ایک بڑا عنوان ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے جو صدقات کا ذکر کیا ہے وہ صدقات نافلہ بھی ہیں اور صدقات واجبہ بھی۔ صدقات واجبہ ہمارے عام معاشرے میں جیسے زکوٰۃ ہے، یہ صدقات واجبہ کہلاتی ہے، اور صدقات نافلہ یہ عام صدقات ہوتے ہیں۔ تو صدقات نافلہ کس کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقات جو عموماً انسان اپنی روزمرہ زندگی میں دے سکتا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے بہت آسان دیا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفلی صدقات کے اندر انسان آزاد ہے، جس کو بھی دے گا نفلی صدقہ ادا ہو جائے گا۔ مالدار کو دے تو بھی ادا ہو جائے گا، غریب کو دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن نفلی صدقات کچھ جگہوں پر دینے میں ثواب زیادہ ہے، جیسے والدین، ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے اور بیوی پر درہم خرچ کرنے کا ثواب احادیث سے ثابت ہے، زیادہ ہے۔ اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، ان پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان پر بھی خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ ثواب زیادہ ہونے کے اوپر ہے، صدقہ کسی کو بھی دیں گے نفلی صدقہ وہ ادا ہو جائے گا۔ جو صدقات واجبہ ہیں اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا کہ آپ ان کو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، جس کو ہم عام حالات کے اندر فقیر، مسافر اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، مسافر ہے، یہ سب لوگ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے مستحق جن کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، یہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے ہے۔ قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کہ یہ وہ فقراء مہاجرین ہیں جو اپنے گھر اور بال سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے مال دولت چھوڑ کر اپنی زمینوں سے، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اللہ کی رضامندی تلاش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ ان کو دینے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ اتنے سفید پوش ہیں کہ عموماً آدمی کی نظر، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کی نظر اس پر پڑتی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے۔ عموماً جو سفید پوش طبقہ ہے ان کو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ایک ناعاقبت اندیش جو اپنے معاشرے کی رسم و رواج سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، بڑے چودھری ہیں، حالانکہ دراصل قرآن مجید نے ان کو کہا تعرفهم بسیماہم، کہ وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ وہ اب چونکہ تم سے سوال نہیں کرتے، تم سے اپنے تقاضے کو کبھی مانگتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے اپنی حاجات نہیں رکھتے، تو تم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ مالدار ہے۔ اور قرآن مجید نے ان کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ لا يسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگ کبھی تم سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے، حضرت دے دیں، پیچھے پڑ جائیں گے، پیچھے آپ کے آئیں گے، رونا دھونا شروع کر دیں گے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں لا يسألون الناس الحافا، یہ کبھی بھی لپٹ کر آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ ان کو دینے کا جو دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقات، سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا۔ عموماً ہمارے یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو جتنی اپنے آپ کو مظلوم دکھا رہا ہے، ہم اس کو ثواب دینے، ہم اس کو زکوٰۃ دینے کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں یار فلاں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، فلاں بندہ بڑا رو دھو رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے کے اندر ہم انٹرسٹڈ ہیں۔
ہم لوگ کتنا ہی بعض اوقات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجد کے خدامہ، مسجد کے ائمہ و مؤذنین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اپنے ماتحت جو ہمارے دفتروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں کی وہ زنانہ خواتین جو ہمارے گھروں کے اندر جنہیں ہم ماسی کہتے ہیں اور وہ ہمارے گھروں کی صفائی کرتی ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ جب دوسروں سے مانگتے ہیں تو بولتے ہیں بھئی آپ کے تو فلاں چودھری صاحب بڑے ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، وہ تو ان کی تو اتنی زکوٰۃ و صدقات نکلتے ہیں۔ تو وہ ماتحت یہ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ دوسروں کو تو دیتے ہیں لیکن ہم ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور ہم کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا حق ان کا ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ، جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر حالات ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی ٹانگ توڑ نہیں سکتے، آپ کے سامنے زیادہ رود ہو نہیں سکتے، آپ سے لپٹ کر مانگ نہیں سکتے، آپ سے اپنی حاجات کا تقاضا نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دینے کا ثواب ان کو زیادہ ہے۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ سگنل پہ کھڑے ہونے والوں کو، راہ چلتے بھیک مانگنے والوں کو، اپنی ٹانگ توڑ کر یا اپنے کوئی جان پوچھ کر اپنے کسی عضو کو ختم کر کے تلف کر کے، اسی طریقے سے مسجد کے اندر رو دھو کر مانگنے والوں کو ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے، ہماری تجوریاں کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پڑوس کی مسجد ہے، اس کے مؤذنین، ائمہ، خدماء، خادمین حضرات، اسی طریقے سے مدارس کے طلباء، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اس لیے کہ وہ آپ سے مانگ نہیں رہے اور ہمارا دینے کا مزاج بن گیا۔ ہمارے آفس کے اندر ماتحت ہیں، چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑی زکوٰۃ خیرات نکال رہے، لیکن دوسری جگہ جا کر دے رہے، اپنے ماتحتوں کو نہیں دے رہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں ہم ان کو نہ دیں، اور متعلقین سے باہر کا جو ہمارا دائرہ کار ہے ہم وہاں اپنی زکوٰۃ صدقات دیتے رہیں۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کو دینے کا ثواب جو عموماً آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے، آپ کو سفید پوش لگتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث سے اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو دینے پر بھی اگر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن والدین، دادا دادی، نانا نانی اس طرح نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد کے اندر پوتا اس کو نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا چاہیں اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈبل ثواب ہے، ایک تو ثواب صدقے کا اور زکوٰۃ کا، اور دوسرا ثواب رشتہ داری نبھانے کا۔ تو عرض یہ ہے کہ جہاں ہم اس مہینے سے پہلے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکال رہے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو نہ بھولیں کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے مساجد کے مؤذنین خدامہ ہیں، جو ہمارے دفتروں کے ماتحت ہیں، ان کا حق سب سے پہلے ہے، جو ہم سے نہ لپٹ کر مانگ رہے، نہ ہمیں بار بار کہہ رہے، بلکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ہماری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ماتحت ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔